اچھا جی، ڈاکٹر ندیم جان صاحب ہمارے ساتھ آ گئے، نگران وفاقی وزیر صحت۔ السلام علیکم جناب۔ پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا، ڈاکٹر صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک سر، یہ ہم جب بھی پولیو مہم آتی ہے اس پروگرام میں ہم بار بار اس پہ گفتگو کرتے ہیں، آگاہی کے لیے بھی اور یقین دہانی کے لیے بھی کہ پولیو سے پاک ہی پاکستان ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ پھر کیس برآمد آ جاتا ہے تو کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب۔ اصل میں اس پروگرام نے مختلف فیزز لیے، مختلف ٹائم پہ اس کے مختلف چیلنجز رہے ہیں، کبھی ٹیبوز، کبھی ریچ کا مسئلہ، ایکسیس کا مسئلہ، کبھی وہ مس پرسیپشن کا مسئلہ۔ لیکن ابھی خوشی کی بات یہ ہے جو کہ ہمارے لیے انکریجنگ ہے کہ جو وائرس سرکولیشن ہے یہ لوکلائزڈ ہے۔ یہ سدرن کے پی کے کچھ علاقوں میں سرکولیٹ کر رہا ہے، دوسری جگہوں سے اس کی انسانوں میں بچوں میں اس کی کوئی سرکولیشن رپورٹ نہیں ہوئی، اور تینوں کیسز ایک ہی جگہ سے ہیں، ایک ہی اسی سے ہیں۔ اور مین ریزن ہے یہ ریفیوزل کیسز ہے، یعنی ان کے پیرنٹس نے ان کو ویکسین نہیں پلوائی، جو ان کی مسکنسیپشنز ہے۔ یا ایک دوسرا فینامنا ابھی آیا ہے کہ فیک فنگر مارکنگ۔ یہ ہنگو کا علاقہ ہے جی؟ یہ بنو کا علاقہ ہے جی، بالکل بنو کا۔ اور تینوں کیسز ایک جگہ سے ہے، مطلب ریڈیس آف 10-15 کلومیٹر ہے۔ تو یہ تو ایک انکریجنگ بات بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے ہم نے ایک لوکلائز اسٹریٹجی بنائی ہے جو کہ انٹیگریٹڈ مینر میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف ہم پولیو کے ڈراپس پلا رہے ہیں بلکہ روٹین کی جو ٹیکے ہیں امیونائزیشن کے وہ بھی بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی غذائی صلاحیت بڑھانے کے لیے نیوٹریشن کی بھی پیکٹس دے رہے ہیں، ہیلتھ ہائیجین کے کٹس بھی دے رہے ہیں، ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، بچے کی صحت بھی۔ تو ایک انٹیگریٹڈ پیکج اب ہم نے اسی جگہوں پہ اڈاپٹ کیا ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ دسمبر تک 3 راؤنڈز ادھر کریں گے۔ ہم نے ایک دوسری اسٹریٹجی بنائی ہے جو کہ ہم نے ابھی امپلیمنٹ کی ہے کہ بیسٹ برینڈز فار دا ورسٹ پلیسز۔ پہلے یہ تھا کہ پروگرام کی جو ٹاپ برینڈز تھے وہ اسلام آباد اور پشاور اور اس میں بیٹھتے تھے۔ ابھی جو ٹاپ برینڈز ہیں ہم نے ان کو ریلوکیٹ کیا ہے بنو میں، تو آپریشنل ہب ہم نے بنایا ہوا ہے بنو میں، اور وہ ادھر ہی پروگرام کو امپلیمنٹ بھی کرا رہے ہیں اور اس کو مانیٹر بھی کرا رہے ہیں، اسٹریٹجیز بھی، اور وہ وقتاً فوقتاً اس میں مختلف۔ ڈاکٹر صاحب یہ جن میں تشخیص ہوئی ہے وائرس کی، وہ تو ان کا تو علاج نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے ابھی ایسی کوئی سٹیج ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے شامی صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ والدین جو ان خاص علاقوں میں ہیں سمجھ نہیں رہے کہ جب یہ مرض اپنے بچوں سے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، مستقبل سے بچوں کی مستقبل تاریک ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کوئی نہیں دریافت ہوا، اور یہ بچہ ساری عمر پاس رہتا ہے اور وہ کھیلنے کودنے اور وہ تعلیم حاصل کرنے پر اگر بچی ہے تو اور بھی اسٹگما آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوشو ڈیولپمنٹل فینامنا ہے، نہ صرف ہیلتھ کا ہے بلکہ یہ پورا ایک سوسائٹل پرابلم بن رہا ہے، کیونکہ یہ ریزسٹنس اگر خدا نخواستہ ہم توڑ نہ سکیں، جس کے لیے ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں، شب و روز خدا ان لوگوں کی آنکھیں کھولے، ان کو دیکھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں، انہیں قطرے پلائیں۔ پوری دنیا پولیو فری ہو چکی ہے، اندازہ لگائیں ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے، جن بچوں میں وائرس کی تشخیص ساری زندگی کے لیے وہ تو گئے کام سے، اور ذمہ دار والدین ہیں، اور والدین بھی روتے رہیں گے ساری عمر۔ چلے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔